السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آج میں نے چند بڑی اہم باتیں کرنی ہیں یہاں پہ، تاکہ آپ کو اور ہمارے حکومت کو سب کو پتہ ہو کہ ہماری ریزرویشنز کیا ہیں یا آبزرویشنز کیا ہیں حکومت کے کام کے اوپر، خاص طور پہ یہ جو وبائی مرض آیا اس کی وجہ سے۔ آج میری انشاءاللہ کسی وقت جو ہے دوپہر کو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے بھی شاید ملاقات ہو، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو میں نے ان کو بھی بنفس نفیس میں کوشش کروں گا باور کرانے کی یا بتانے کی۔ میرا کام جو ہے وہ بتانا ہے، میں کیونکہ میں کوئی تھانے دار تو نہیں ہوں کہ میں جا کے لوگوں سے زبردستی پکڑ کے کام کرانا شروع کر دوں۔ دیکھیں، جب ہم حکومت کے اوپر کو بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم حکومت کے اوپر تنقید نہیں کر رہے ہوتے، ہم نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سے کمزور ایریاز ہیں اور ان کو کس طرح سے اس کو کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ میڈیا میں جو بھی لوگ ہیں، اینکرز ہوں، کالمسٹ ہوں، لکھنے والے ہوں، رپورٹرز ہوں، ان کا دن میں اتنے لوگوں سے اور پروفیشنل سے تعلق اور واسطہ پڑتا ہے کہ ایک there's a certain flow of information جو نیوز ڈیسک کے اوپر آ رہی ہوتی ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ، تو اس کو صرف یہ نظر انداز کر دینا کہ یہ آدمی کون ہے، بھئی یہ حامد میر کہہ رہا ہے، یہ طلعت حسین کہہ رہا ہے، مبشر لقمان کہہ رہا ہے، دانش کہہ رہا ہے، ارشد شریف کہہ رہا ہے، کاشف کہہ رہا ہے، ان کو کیا پتا؟ نہیں، ان کو پتہ جو ہوتا ہے، کیونکہ زندگی بذات خود سب سے بڑا ٹیچر ہوتی ہے، اور زندگی میں جتنے لوگوں سے ہم ملتے ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ اور اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ جو وبائی مرض ہے نا، یہ جتنے میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے وہ سب ایک بات پہ متفق ہیں کہ اصل سپائک خدا نخواستہ پاکستان میں بھی آنی ہے اور وہ شروع ہونی ہے، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس ہفتے یعنی منڈے آنورڈز اس کا جو ہے وہ شروع ہونا شروع ہوگا۔ اور جب یہ ہوتی ہے خدا نخواستہ، تو پھر ہمارا جو ایک فرسودہ میڈیکل نظام ہے، جو گزشتہ ہر حکومت کے اوپر ہم شور مچاتے رہے کہ بھئی آپ موٹر وے پہ ضرور کریں، آپ نے لگانی ہے، آپ بنائیں، آپ جنگلہ بس بنائیں، لیکن ہسپتالوں کا اور ہمارے جو ڈی ایچ یوز ہیں، ہمارے جو بی ایچ یوز ہیں، ان کے اوپر بھی خرچ کریں۔ اور ہمارا جو ہیلتھ کا بجٹ ہے گزشتہ 15 سال میں، وہ بڑے کیٹیگوریکلی ہماری پرائیورٹی ہے کہ ہم نے ہیلتھ کو اور ایجوکیشن کو اور پینے کے پانی کو ہم نے کیا پرائیورٹی دی ہے، اور اب وہ ہمیں ہٹ کر رہا ہے آگے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنا میں جب 1800 کے قریب پاکستان کے بچے پھنسے ہوئے تھے وہاں پہ، اور ہم سارے ان کو واپس لانے کا مطالبہ کر رہے تھے، تو ہمیں حکومت کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ نہ صرف وہ بچے وہاں پہ زیادہ سیف ہیں، بلکہ اگر وہ یہاں آ جاتے ہیں تو یہ کا پھیلاؤ ہوگا اور جو بہت زیادہ ہوگا، اور ہم پھر اس کو روک نہیں سکیں گے۔ تو ہم نے چپ کر گئے، ہم نے مان لیا۔ لیکن اس کے بعد سڈنلی تافتان کا بارڈر کھلا، اور اس کے اوپر بڑی باتیں ہوئیں کہ کس کے کہنے پہ کھولا گیا اور کس کے کہنے پہ وہ پریشر پڑا، لیکن اب وہ تو کوئی کمیشن بنے گا عدالتی تو وہی اس کی تحقیقات کرے گا، میں تو کر نہیں سکتا۔ لیکن نہ صرف وہ ہوا، بلکہ سعودی عربیہ سے دن میں جو 6 فلائٹس ہماری آئی ہیں، اور وہ 300 پیسنجر ایک فلائٹ میں جو تھے، وہ بغیر چیک کے نہ صرف آتے گئے بلکہ جاتے گئے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے محلوں میں۔ اب کے پی کے میں کل جو ایک صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ عمرہ ریٹرنڈ زائرین میں سے ہیں، ناٹ ایران۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں جگہیں جو ہیں، اور یہ جو ریلیجس ہماری جو ٹریولنگ ہے، اس نے ہمیں سب سے زیادہ اس وبائی مرض کے اوپر ایکسپوز کر دیا۔ اچھا، 3 مہینے ہمیں ملے تھے لیڈ ٹائم، کیونکہ 9 دسمبر 2019 کو یہ پہلی باری پوائنٹ آؤٹ ہوا تھا، اور 11 دسمبر کو یہ فل بلون ایک رپورٹ اس پہ آ گئی ہوئی تھی۔ تو ہماری حکومتوں کے پاس 3 مہینے کا ایک لیڈ ٹائم تھا، کیونکہ پاکستان میں بڑی دیر میں آیا یہ وائرس، کہ ہم اس سے کس طرح سے پنپتے ہیں، کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ہم اپنے بارڈرز کو کلوز کر دیتے ہیں، ہم اپنی فلائٹس کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں، ہم زائرین کی جو کوارنٹین ہے اس کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کرتے، ہیپ ہیزرڈ نہ ہوتی کہ سارے مکس اپ ہوئے ہوئے ہیں۔ اور وہی جو پرنسس ڈیزی شپ میں ہوا، جو بعد میں امریکہ چلا گیا، کہ انہوں نے جہاز کے اندر ہی جب سب کو اکٹھا رہنے دیا، تو جہاں 2 یا 3 لوگوں کو یہ تھا، وہ سڈنلی سینکڑوں میں پھیل گیا، اور پھر ان میں سے ڈیتھس بھی ہو گئیں، ان میں اموات بھی ہو گئیں۔
سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ جیسا ملک، اٹلی جیسا ملک، یو کے جیسا ملک، اگر ان کا ہیلتھ انفراسٹرکچر اس وبائی مرض کو قابو پانے کے لیے کافی نہیں تھا، تو آبویسلی ہم ایک ترقی یافتہ ملک ہیں یا ترقی پذیر ملک ہیں ہم، تو ہمارا تو اور زیادہ ڈیلیپیٹیٹڈ ہونا ہے. لیکن اس میں ہمیں پلاننگ اپنی جو ہے وہ بر وقت کرنی تھی. اب کل حکومت پاکستان نے ایک پورٹل لانچ کیا، یہ وائرس سے ملک، کہ جی آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ اس پورٹل پہ آ جائیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو وہ پورٹل نہیں ہے، وہ ویب سائٹ ہے. دوسری بات ہے کہ اس کو بنا دیا انگریزی میں. انگریزی زبان کا پورٹل اس ملک میں کتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں؟ آپ اس کو علاقائی زبانوں میں کرتے، آپ اس کو اردو زبان میں بھی کرتے. آپ کے پاس 3 مہینے تھے یہ کرنے کے لیے، آپ نے اس کے اوپر نہیں کیا. یہ جو باہر سے پیراشوٹرز آئے ہوئے ہیں اور ہماری حکومت میں آ کے شامل ہو گئے ہیں، یہ عقل کل بن گئے ہیں. اور یہی میں نے آج پرائم منسٹر کو کوشش کروں گا بتانے کی کہ پلیز جو لوگ یہاں کے ہیں، جو پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں، جو پاکستان پہ اعتماد رکھتے ہیں اور یہاں سے جاتے نہیں ہیں، ان کے کاروبار یہاں، ان کے بچے یہاں، ان کی جائیدادیں یہاں، ان کے یعنی بزرگوں کی قبریں یہاں پہ، تو ان کے اوپر ذرا زیادہ اعتبار کریں. اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے. اب اگلے چند مہینے میں یا 2 مہینے کے اندر کیا ہونا، میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں، تاکہ حکومت یہ نہ کہے کہ یہ جی تو سارا اس وائرس کی وجہ سے ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں چلا. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں. اس وقت 40% سیل ہر چیز کی ڈاؤن ہو گئی ہے، کیونکہ شاپنگ مالز حالانکہ کھلی ہیں لیکن کراؤڈ نہیں ہے. اس سب دیگر دکانیں، گروسریز چل رہی ہیں، فارمیسیز چل رہی ہیں، اور یہ جو کارنر شاپس ہیں، جو پنساری کی دکانیں ہیں، وہ چل رہی ہیں جہاں ڈیلی راشن آپ لے رہے ہیں جا کے. اور باقی چاہے وہ کپڑوں کی دکانیں ہوں، تو چاہے وہ لیمپس کی ہوں، تو چاہے کسی اور چیز کی ہوں، تو آبویسلی ان کی سیل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. جب وہ ختم ہو گئی ہے، 40% سیل ختم ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ جی ایس ٹی جو ہے، جنرل سیلز ٹیکس، اس پہ ایک بہت شدید ڈراپ آنے والا ہے اگلے 1-2 مہینے میں. جب انٹرسٹ ریٹ ہم نے کم ہی کرنا تھا، تو ہم نے صرف اتنا کم کیا کہ اس سے ہمارے انڈسٹریلسٹ کو یا ہمارے کاروباری آدمی کو تو فائدہ نہیں ہوا. وہ تو نیا کاروبار ان حالات میں نہیں لگا سکتا. لیکن جو ہاٹ منی والے لوگ تھے، جنہوں نے پاکستان میں 13% انٹرسٹ کی وجہ سے بینک میں پیسے رکھے ہوئے تھے یا اسٹاک مارکیٹ میں آ کے پارک کیا ہوا تھا، انہوں نے ایک دم سے نکالنا شروع کر دیا. اور انہوں نے جب نکالا تو اس سے بجائے ڈالر کم ہونے کے، کیونکہ ورلڈ میں آئل پرائسز کم ہو رہی ہیں، بجائے وہ کم ہونے کے وہ بڑھنا شروع ہو گیا. ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ایک بدترین کریش کی مثال ہے. اور دنیا میں ایسی بڑی مثالیں ہیں کہ جب آپ کو انفورسین سرکمسٹانسز ہوتے ہیں تو آپ اس پہ اسٹاک مارکیٹ کو کلوز کر دیتے ہیں، کیونکہ جو عقل مند یا بڑا انویسٹر ہے وہ تو اس میں کھیلے گا نہیں، پنٹر کھیلے گا چھوٹا موٹا، اور وہ بیچارہ اڑتا جائے گا، لوگوں کی جائیدادیں وائپ آؤٹ ہوتی رہیں گی. تو ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے اس وقت اسٹاک مارکیٹ کو تو بند کر دینا چاہیے. ہم جانے والے ہیں ایک لاک ڈاؤن کی طرف، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں اپنی رائے دے رہا ہوں، میری کسی حکومتی آدمی سے بات نہیں ہوئی ہے. آج نہیں کل، اور لاک ڈاؤن ہمارا پارشل لاک ڈاؤن بھی لاک ڈاؤن ہے کہ اگر پبلک ٹرانسپورٹس بند ہیں تو کام نہیں ہونا، اگر سرکاری دفاتر جو ہیں وہ منیمل سٹاف پہ کر رہے ہیں تو کام نہیں ہونا. تو اس میں حکومت کو یہ چاہیے تھا، جو اسٹیٹ بینک کے رضا باقر نے کہا ہمیں 300 بلین کا جھٹکا لگ رہا ہے، ذرا رضا باقر صاحب وہ جو 2 افراد کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا، ان کی قیمت لگانے کی کوشش کریں. اس طرح کی سٹیٹمنٹس مت دیں، یہ کوئی جھٹکا نہیں ہے. جان ہے تو جہان ہے، انشاءاللہ کما لیں گے، بنا لیں گے، آ بھی جائے گا. ہم نے اس سے برے حالات میں بھی گزارا کیا ہوا ہے، ہم انشاءاللہ اس کو اچھا بھی کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مسائل ہمارے کم کر دے گا. آپ باہر کی دنیا کو بتانے کے لیے، قرضے معاف کرانے کے لیے ہمیں ڈرائے مت کہ جی یہ ہو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے. آپ کو اس وقت پیٹرول جو ہے وہ تاریخ کی سب سے کم قیمت میں مل رہا ہے، لیکن آپ عوام کو ریلیف نہیں دے رہے. آپ بجلی کے اوپر ریلیف نہیں دے رہے. آپ جو ہے اگر لونز کم از کم جو ہمارے انڈسٹریلسٹ نے، ہمارے بینکرز نے سے لیے ہوئے ہیں، ہمارے بزنس کمیونٹی نے لیے ہوئے ہیں، یا لوگوں نے کو گاڑیاں لیز کی ہوئی ہیں، یا گھر بیچاروں نے قسطوں پہ بنائے ہوئے ہیں، ان کو 4 مہینے کے لیے ان کو ڈیفر کر دیں. اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو ان کو، لوگوں کو ریسپائٹ ہی دینی ہے، کیونکہ ابھی جاب لیسنس ہونے والی ہے خدا نخواستہ. پچھلے سال 1 کروڑ کے قریب لوگ جو ہے محتاط اندازے کے مطابق وہ بے روزگار ہوئے تھے، مختلف ریٹرینچمنٹ کی وجہ سے، مختلف سیکٹرز میں.
اور اس وائرس کی وجہ سے جو ڈیلی ویجز والے ہیں وہ تو بیچارے وائپ آؤٹ ہو رہے ہیں بالکل. جو پنچر لگاتا ہے, جو ریڈی چلاتا ہے, جو چھابڑی لگاتا ہے, جو کہیں کیا کرے گا اور کیا لے کے جائے گا اور کیا خریدے گا اور کیا گھر میں کرے گا. لیکن جو حکومت کے ادارے جہاں پہ فیل ہونے لگے ہیں کیونکہ ان کی لیک آف پلاننگ ہے, میں آپ کو بتاؤں, تو اب آپ یہ دیکھیے گا کہ مہینے کے بعد ان کے پاس لوگ نہیں ہوں گے کوڑا صاف کرنے والے. تو جو چائنا کی تصویریں یاد کریں کہ جب وہاں پہ اگر پرابلم ہو گئی تھی اور لاکھوں ٹن جو سالڈ ویسٹ تھا وہ ڈسپوز نہیں ہو رہا تھا, تو ہمارے ملک کا کیا حال ہوگا اور اس سے کتنی بیماریاں ہماری پھیل رہی ہیں. ہماری جو اسینشل سروسز ہیں, صفائی کی, کوڑے کی, پانی کی, یہ ساری جو ہے یہ ہٹ ہونے والی ہیں. جب ہماری کو خدا نخواستہ کہیں پہ بریک ڈاؤن ہوگا بجلی کا, تو پتہ نہیں کتنی دیر وہاں پہ بجلی نہیں آتی کیونکہ لوگ نہیں ہوں گے وہاں پہ جانے والے. اور اگر وہ جب بجلی نہیں ہوگی تو پانی نہیں ہوگا تو ہائیجین کیا ہوگی, اور پھر آپ صابن سے ہاتھ دھلاتے رہے لوگوں کو. کوئی گورنمنٹ جو ہے نا ابھی تک کیمپین نہیں کر رہی کہ لوگوں کو بتائے کہ کیسے. مثلا میں دیکھ رہا ہوں پوری ہر جگہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جی سینیٹائزر استعمال کریں. یہ سینیٹائزر پڑا ہوا ہے, اب یہ میں استعمال کرتا رہوں. یہ مجھے اپنی بیوی کو بتانا ہے کہ اس کو نہیں استعمال کرنا, خدا کے لیے تم نے اپنے گھر میں, یہ بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس نے اس کو استعمال کر کے اس نے چولہا جلانا اور کوکنگ شروع کر دینی ہے وہاں پہ, اور اس میں الکوہول کانٹینٹ ہے. خدا نہ خواستہ اس کے ہاتھوں میں آگ لگ گئی تو وہ کون بچائے گا؟ تو گھر میں جب آپ ہوں تو آپ صرف صابن سے جب آپ ہاتھ دھوتی ہیں, اسپیشلی خواتین, وہ بہت کافی ہے. آپ پلیز گھروں میں سینیٹائزرز مت استعمال کریں, کیونکہ جب آپ نے چولہے کے قریب جانا ہے تو اس میں الکوہول بیس ہے, اس میں الکوہول کانٹینٹ ہے. یہ ساری باتیں اب ہمارے منسٹرز کیا کر رہے ہیں, چاہے یاسمین راشد ہوں, چاہے وہ ظفر مرزا ہوں, وہ بلاتے ہیں پریس کانفرنس اور وہ آ کے بتانا شروع ہو جاتے ہیں ہم یہ کریں, ہم یہ کریں, ہم یہ کریں. اچھا, جو وہاں پہ رپورٹرز بیٹھے ہیں, جو وہاں کیمرہ مین بیٹھے ہیں, ان کی سیفٹی کا کون یعنی ذمہ دار ہے؟ اگر آپ نے پریس کانفرنس ہی کرنی ہے تو پھر آپ کھلی جگہ پہ کریں, جہاں کم از کم 8 فٹ کا آپ گیپ دیں, سب کو انٹر ہونے سے پہلے اس طرح کے ماسک پرووائڈ کریں, ان کو گلوز پرووائڈ کریں, کیونکہ ان کی زندگیاں جو ہیں اور ان کے پیاروں کی زندگیاں وہ بھی اہم ہیں. میں آج پرائم منسٹر سے ملنے جاؤں گا تو میں یہ پہن کے جاؤں گا, مجھے کوئی شرم نہیں ہے اس بات پہ. یہ میری سیفٹی کے لیے ہے, میرے بچوں کی سیفٹی کے لیے ہے, یہ اپنا ہم سب کی سیفٹی کے لیے. ہم نے اپنے دفتر میں جو اسینشل سٹاف ہے صرف وہ آ رہا ہے, جو نان اسینشل سٹاف ہے وہ گھر پہ ہے, لیکن ہم ان کی پے کٹ نہیں کر رہے, ہم ان کی تنخواہیں نہیں روک رہے, ہم نہیں کیونکہ اتنا مجھے پتا ہے کہ خدا نہ خواستہ if push comes to shove بہت برا حالات بھی ہو جائیں گے تو مجھے تو پھر بھی کوئی تھوڑے سے ادھار دے دے گا جس سے میں تنخواہ دے سکتا ہوں. ان بیچاروں کو کون دے گا ادھار؟ ہر ایک کے گھر میں جا کے ان کو کون لون دے گا؟ اور جو اسینشل سٹاف ہے ان سب کے لیے ہم نے کر دیا بھائی یہاں پہ اب ماسک ہوں گے اور ان کے گلوز ہوں گے, اور جو ڈیلی بیس پہ ان کو بدلنے پڑیں گے. یہ نہیں ہے کہ اب وہ ایک دفعہ پہن لیا اور وہی بار بار پہن رہے اتار رہے, نہیں. اور ہم کنڈیم کر رہے ہیں اپنے لوگوں, کنڈیم تو نہیں, ہم ان کو منع کر رہے ہیں کہ جی پبلک ٹرانسپورٹ پہ نہیں آنا, کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے سب سے بڑا ایکسپوجر ہے. جس نے پبلک ٹرانسپورٹ پہ آنا ہے اس کو ہم نے گھر پہ بٹھا دیا, وہ ہمارا اب چاہے وہ اسینشل سٹاف میں سے ہو, وی کین ناٹ افورڈ دیٹ کہ ہمارا کوئی بچہ یا بچی جو ہمارے دفتر میں کام کرتا ہے وہ بیمار ہو. ہمیں کچھ چیزیں کرنی ہیں, اور اس میں اب آگے جو ہے نا مسائل جو آنے والے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو مسائل آنے والے ہیں. کیا ہماری حکومت ان چیزوں کے لیے گیئرڈ اپ ہے؟ اور یہ جو ڈراپ ہوگا جی ایس ٹی میں بھی اور زیادہ ڈراپ ہوگا, اور سیلز ٹیکس میں ڈراپ ہوگا, اور انکم ٹیکس میں ڈراپ ہوگا, تو یہ شارٹ فال کیا صرف تیل کی قیمت سے پوری کی جائے گی کہ ہم بیل آؤٹ پیکیجز مانگتے رہیں گے دنیا سے کہ ہمیں بیل آؤٹ پیکیج دیں؟ سو وی نیڈ ٹو پریپ اپ اینڈ وی نیڈ ٹو پریپیئر. اب یہاں پہ جو ہے کل میں نے دیکھا کہ پنجاب حکومت نے بڑا ریئیکٹ کیا ہوا تھا فہد حسین صاحب کی سٹوری پہ, ڈان اخبار میں انہوں نے چھاپی ہوئی ہے عثمان بزدار کے حوالے سے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ فہد حسین کے اوپر تو ریئیکٹ کر رہے ہیں جو کہ ایک بڑی انٹیگریٹی والے جرنلسٹ ہیں, اور یعنی میں بغیر بات کیے فہد حسین سے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے تو مجھے ان کی رپورٹ پہ کبھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوا, کبھی بھی رتی برابر بھی ڈاؤٹ نہیں ہوا. تو آپ ان کے اوپر تو کر رہے ہیں, لیکن کتنی باری چیف منسٹر نے آ کے لوگوں کو, اپنے پنجاب کے لوگوں کو ان کانفیڈنس لے کے ڈیلی بیس پہ
بنایا. آپ کو تو ہیلپ لائن بنانے میں اتنا ٹائم لگ گیا, اور آپ اس ہیلپ لائن کو آپ ایڈورٹائز بھی صحیح طرح نہیں کر رہے. کہ مجھے پتا ہے, میڈیا والوں کو پتا ہے, چند لوگوں کو پتا ہے, یا واٹس ایپ گروپس پہ جو لوگ ہیں ان کو پتا ہے, ہر ایک کو وہ بھی نہیں پتا. تو دیر از اے سیریس لیک آف کمیونیکیشن. حکومت کے ہم وسائل کے اوپر نہیں ہم تنقید کر رہے ہیں, وہ تو جو ہیں وہ ہیں. وہ ہمیں پتا ہے کہ اگر پورے پنجاب میں 800 وینٹیلیٹر ہیں تو وہ تو ہمیں پتا ہے, لیکن جب اگر ان میں سے 250 وینٹیلیٹر 3 مہینے سے خراب تھے اور ان کو ٹھیک ہونے کے لیے 10 دن چاہیے تھے یا 15 دن چاہیے تھے, تو وہ کیوں نہیں ہو گئے؟ وہ تو ٹھیک ہو سکتے تھے. اس کا مطلب تھا کہ آپ نے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, ان ہاسپٹل والوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کر ہی نہیں رہے. ہمارے پاس ٹوٹل اس ملک میں 9 وائرل ایکسپرٹس ہیں, وائرولوجسٹ ہیں, اسپیشلسٹس ہیں. ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ آپ کی میٹنگز اور ایس او پیز جو آپ بنا رہے ہیں ان کا حصہ تھے؟ کیونکہ اصل تو گائیڈ ان لوگوں نے کرنا ہے, ان 9 افراد نے کرنا ہے 22 کروڑ میں, کہ وائرل انفیکشن سے کس طرح بچنا ہے. اور کمیونٹی میڈیسن والے جو ہیں وہ کتنے آن بورڈ ہیں کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کمیونٹیز کو کس طرح سیف گارڈ کرنا ہے. کل کو اگر خدا نہ خواستہ, اللہ رحم کرے, اللہ کرے کہ میں غلط ہوں, کسی طرح کا لاک ڈاؤن ہوتا ہے, تو ہم کس طرح گھر گھر لوگوں کو راشن پہنچائیں گے؟ کیا ہم, حکومت تو نہیں پہنچا سکتی, تو ہم لوگوں کو تو یہ کہیں کہ یار اپنے اپنے علاقے میں پلیز والنٹری سروسز بنانا شروع کر دو, کہ جو مال ٹاؤن میں ہے, جو اقبال ٹاؤن میں ہے, جو مسلم ٹاؤن میں ہے, جو سوسائٹی میں رہ رہا ہے, جو گارڈن میں ہے, جو کہیں اور ہے, کہ بھائی تم اپنے اپنے نوجوانوں کو نا 200 بندوں کی ٹولی بنا کے پلیز اپنی مدد آپ کے تحت تم لوگ کرو, کہ صرف 50 لوگ جا کے راشن لائیں گے اور باقی 100 لوگ اپنے پورے علاقے میں ان کی حسب ضرورت جو ہے نا وہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. ہمیں ہیلپ سسٹمز بنانے تھے ابھی تک. یہ اکیلے جنگ نہیں لڑ سکتا حکومت, ہم مانتے ہیں, لیکن ہمیں جو پرابلم ہو رہی ہے وہ یہ کہ حکومت جو ہے وہ عوام پہ اعتبار بھی نہیں کر رہی. ہمیں صحیح فگرز بھی نہیں پتہ چل رہے. ایک طرف ایک بارڈر کھلا ہے, دوسری طرف ایک بارڈر کھلا ہے. آج مجھے خبر آئی ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے, کیونکہ ابھی میں نے کنفرم کرنی ہے, کہ جی 2 دن پہلے سول ایویشن نے کہا تھا کہ جو بھی فلائٹ باہر سے آئے گی جن کے پاس کوارنٹائن ٹیسٹ نہیں ہوگا وہ پاکستان نہیں آ سکیں گے. اچھا, وہ غلط تھی, یعنی اصولاً وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ہر ملک کر ہی نہیں رہا کوارنٹائن ٹیسٹ. کہہ رہا ہوں میں, یہ جس کے پاس ٹیسٹ نہیں ہوگا کہ وہ پازیٹیو ہے کہ یہ نیگیٹو ہے, اس کے اوپر آپ اس کے اوپر کر ہی نہیں رہے ہیں. اچھا, آج مجھے کسی نے کہا کہ جی وہ شاید ریورس ہو گئی ہے. بھائی اس کا مطلب ہے 2 دن پہلے اگر آپ نے کیا تھا تو بغیر سوچے سمجھے کر دیا, یا اگر آج یہ کر رہے ہیں تو یہ بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہیں. یہ کس قسم کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے ہمیں لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے. اور دوسرا سب سے بڑی بات میں یہاں پہ اپیل کروں گا کہ ہمارا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کا سٹاف ہے, اس میں کیبن کرو ہے اور اس میں ایئر لائن کرو ہے. ہمارا ایئرپورٹ کا سٹاف ہے. مجھے ہیترو ایئرپورٹ سے رپورٹس آئیں, خود میرا بچہ آیا وہاں سے اور اس کے کلاس فیلوز کافی واحد, انہوں نے مجھے بتایا کہ صرف اور صرف پی آئی اے کے لوگ تھے کہ جو وہاں پہ آگے بڑھ کے لوگوں کو ہیلپ کر رہے تھے, ان کو جلدی جلدی وہاں سے نکال رہے تھے, ان کے کام کر رہے تھے, سامان اٹھوا رہے تھے. اور ایمریٹس والوں کی لائنیں ٹرمینل کے آدھا کلومیٹر باہر تک لگی ہوئی تھیں اور لوگ رول رہے تھے اتحاد کی لائنوں پہ, ایمریٹس کی لائنوں پہ. تو کم از کم آج کے دن تو ہم پی آئی اے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تھینک یو پی آئی اے, تھینک یو فار بینگ دیئر فار پاکستان. اور یہ وجہ تھی کہ ہم ہمیشہ سے پی آئی اے کو سپورٹ کرتے ہیں. پی آئی اے کو پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ پرائیویٹ ہاتھوں میں چلے گی تو وہ بھی پیسے کمانے کے چکروں میں پڑ جائیں گے, لوگوں کے لیے نہیں رہیں گے. لیکن جو انٹرنیشنل ایویشن کی, آئیٹا کی جو ایس او پیز ہیں کہ پائلٹس کی سیفٹی کے لیے, کیبن کرو کی سیفٹی کے لیے, وہ تو کھڑے ہو کے ریسیو کر رہے ہیں ہر ایک کو. اب کبھی ایک جہاز میں کوئی نکل آیا تو کبھی ایک جہاز میں دوسرا نکل آیا پازیٹیو. ان کی سیفٹی کے لیے ہم نے کیا کیا, اور وہ تو سرو بھی کر رہے ہیں لوگوں کو, وہ تو جھک کے پانی بھی دے رہے ہیں, کسی کو دوائی دے رہے ہیں, کسی کو اس کو ہیلپ کر رہے ہیں کوریڈور میں چلنے کے لیے. ویل چیئر باؤنڈ پیشنٹس بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی کیری کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے ان کو اللہ توکل چھوڑ دیا. ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ انکار کر دیں کہ جناب ہم نے کام نہیں کرنا. بھائی پہلے سے ان کو سیفٹی پریکاشنز تو کرا دیں. اور یہ پوری اسپیلٹ آؤٹ ہے, یہ مجھے اور آپ کو لکھنی نہیں ہے نئے سرے سے. آیاٹا جو ہے اس نے پوری اس کے پرفارمنس دی ہمیں. اسی طرح باقی جگہوں پہ باقی ڈپارٹمنٹس ہیں جو پبلک ایکسپوجر والے ڈپارٹمنٹس ہیں, ہم نے ان لوگوں کو بھی سیف گارڈ کرنا ہے. یہ باتیں آج میں نے کوشش کروں گا کہ کسی طرح میں پرائم منسٹر کو ڈائریکٹ بنفس نفیس بھی میں کہہ سکوں
اور آپ کو میں بتا رہا ہوں، دیکھیں یہ وبا ہے، اور وبا جو ہے نا وہ گھر دیکھ کے نہیں آتی، بس وہ آ جاتی ہے۔ وبا جو ہے مذہب نہیں دیکھتی، وبا جو ہے رنگ و نسل نہیں دیکھتی، وبا جو ہے ڈیموگرافکس نہیں دیکھتی، وبا امیر غریب نہیں دیکھتی، وبا بی اے پاس میٹرک فیل یہ چیزیں نہیں دیکھتی ہے۔ اور اس میں اب ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے ہمیں اس کو فائٹ آؤٹ کرنا ہے، اور ہمیں ایک زندہ قوم بن کر سامنے آنا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے ارد گرد جو ہم لوور سٹاف دیکھتے ہیں، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے گھروں کے راشن کا ہم کوئی خیال کر لیں کہ ان کو ہم کس طرح سے چلے 1000 روپے کا 2000 روپے کا ہر 2 دن بعد ہم راشن دے سکیں۔ ہمارے گھر کے باہر اگر کوئی بچہ بھوکا رات کو سو رہا ہو تو پھر ہماری ساری اچھائیاں ایک طرف اور یہ ہمارے منہ پہ لعنت ایک طرف، اور یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ آپ نے اگر مبشر لقمان یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ Until the next time, اللہ حافظ۔